www.dasquran.com. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ انبیاء کی آیات چل رہی ہیں. یہاں تک جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہوئے اور اس سورہ انبیاء میں جتنے قصے بیان فرمائے اللہ رب العزت نے، ان تمام قصوں میں اللہ رب العزت نے جو ان کا نتیجہ ہے وہ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ واقعات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہوتے ہیں وہ در حقیقت عبرت کے لیے ہوتے ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس بات کے لیے ہوتے ہیں کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کوئی مثبت تبدیلی لے کر آئیں. تو یہاں پر بھی جو اس پورے سورت کے اندر اتنی لمبی سورت چلی ہے، سورۃ الانبیاء، 105 کے قریب سے زیادہ اس کی آیتیں ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت نے جو واقعات بیان فرمائے جن کا حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ، یہ ان پوری صورت کا خلاصہ کہ توحید ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے وہ سب اللہ کے رسول برحق تھے. اور عقیدہ آخرت کہ آخرت برحق ہے، موت برحق ہے، قبر کا سوال جواب برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، جنت دوزخ برحق ہے، پل صراط پر چلنا برحق ہے، میزان عدل برحق ہے، پل صراط برحق ہے، بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت انسان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، وہ برحق ہے. یہ عقیدہ، یہ جو تین چیزیں ہیں جو در حقیقت خلاصے کے طور پہ اس رکوع میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور پوری سورت کے اندر جو باتیں بیان فرمائیں ان کا خلاصہ ان تین صورتوں میں نکلتا ہے، تین چیزوں میں نکلتا ہے. ایک توحید پر، رسالت پر اور عقیدہ آخرت پر. یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جس انسان نے کوئی اچھا عمل کیا، کوئی نیک عمل کیا، اس انسان وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، فلا کفران لسعیہ،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی محنتوں کو ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اس کی محنت کا اجر اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی انسان عمل کرے، کوئی انسان کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائگاں کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ دو شرطیں ہیں، انسان کا کام دین کا کام بن جاتا ہے اگر دو شرطیں پوری کی جائیں، ایک ہے اخلاص، دوسرا ہے صدق۔ اخلاص کے معنی آتے ہیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر کام اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے کوئی کام نہ ہو، اس عقیدے کے ساتھ کام ہو کہ کام کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، ہر چیز کے قدرت کا منبع اور مرکز وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے لیے کام ہو، عبادت اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، تو یہ ہے اخلاص۔ دوسری چیز ہے صدق۔ صدق کے معنی آتے ہیں کام سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق۔ اور جب کسی کام کے اندر یہ دو شرطیں پوری کر لی جائیں، اللہ رب العزت اس کام کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ ایک ہے اخلاص اور دوسری ہے صدق۔ اخلاص کے معنی کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور صدق کے معنی ہیں کہ وہ کام شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ بعض لوگوں میں اخلاص تو بہت ہوتا ہے لیکن طریقہ سنت کے مطابق نہیں، بعض لوگوں کا طریقہ شریعت کے مطابق ہوگا لیکن اخلاص نہیں، مقصود اللہ کی رضا نہیں، مقصود دنیا طلبی ہے، مقصود یعنی دولت ہے، عہدہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو انسان نیک کام کرتا ہے اور وہ مومن ہو، یعنی ایمان ہونے کی حالت میں رخصت ہو جائے دنیا سے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اس کے ان نیک اعمال کو ہم لکھ کر رکھتے ہیں اپنے۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی انسان اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کرے گا، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے گا، دیکھے گا کہ میں نے یہ کام کیا تھا نیکی کے لیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی انسان نے اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بدی اور گناہ کا کام کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو وہ بھی نظر آئے گا۔ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، ذرا سا بس یہ کہ یہ دو کام کر لے کوئی انسان، اخلاص ہو اور صدق ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کو اس کا بدلہ ہے، ہر عمل کا اس کا بہترین جزا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ہم نے منع کر دیا بستی والوں کو جن کو ہم نے ہلاک کیا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ یعنی ہم نے بستی والوں کے اوپر یہ بات لازم کر دی، ہم نے بستی والوں کے اوپر یہ بات ثابت کر دی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اپنا عذاب دے کر، اللہ کا جس کے اوپر عذاب نازل ہوا ان کے اوپر ہم نے یہ بات ممنوع کر دی کہ انہم لا یرجعون، کہ وہ دوبارہ پھر کر نہیں آئیں گے، یعنی دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے، وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی ایک آدمی دنیا سے اگر چلا گیا، کوئی دنیا سے اگر رخصت ہو گیا، اب وہ چاہے کہ میں دنیا میں دوبارہ آ جاؤں نیک اعمال کرنے کے لیے، اب اس کی واپسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئے۔ یہ کام تو بڑے بڑے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اولیاء اکرام کے ساتھ نہیں کیا کہ ان کو دوبارہ بھیجیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے شہید کے بارے میں کہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ جب شہید سے پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتلاؤ، تو شہید یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ کو دنیا میں بھیج دیا جائے، اور میں اس لیے دنیا میں جانا چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، پھر شہید ہو کر آپ کی بارگاہ میں آؤں، پھر دوبارہ قتل کیا جاؤں، پھر شہید ہو کر آپ کی بارگاہ میں آؤں، پھر دوبارہ قتل کیا جاؤں، پھر شہید ہو کر آپ کی بارگاہ میں آؤں۔ اس کو وہ عبادت اتنی لذیذ لگے گی، اتنی پیاری لگے گی کہ اس کا دل چاہے گا کہ دنیا میں اس مقصد کے لیے جاؤں گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب اچھے حال میں پہنچا دیتے ہیں آخرت میں، وہ کبھی بھی دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک انسان جو دنیا کا رہنے والا ہوگا
اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہوگا. جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کو اپنی دنیا کی نعمتیں بالکل ایسی معلوم ہوں گی جیسے غلاظتیں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں. اتنی حقیر معلوم ہوں گی دنیا کی نعمتیں آخرت میں کہ وہ تیار ہی نہیں ہوگا دنیا میں آنے کے لیے. تو آج ہم دنیا کی جن چیزوں پر کٹتے مرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تو وہاں یہ عالم ہوگا کہ ہمیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں جو جس کے اوپر آج ہم فخر کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہ ہمیں ہیش معلوم ہونے لگ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. تو اسی کو فرمایا کہ وہ حرام علی قریۃ، ہم نے بستی والوں پر جن پر ہم نے عذاب نازل کیا، ہم نے ان کے اوپر یہ بات ممنوع کر دی کہ وہ دوبارہ پھر کر اب دنیا میں آئیں گے نہیں. اسی کا ایک مطلب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب انسان مر جائے گا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب انسان کے اوپر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے. نزع کے عالم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کی علامات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، سکرات الموت جس کو کہتے ہیں. جب وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ فرعون نے بھی توبہ مانگی تھی نا اللہ سے، جب اس نے دیکھا کہ پانی آ گیا میرے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو برابر کرنے کا حکم دے دیا، تو فرعون نے کہا کہ آج میں موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے، تم نے موت کو دیکھ کر توبہ قبول کی ہے. اور پھر یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں تمہارے جسم کو اور تمہارے جسم کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، انسانوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دوں گا. چنانچہ آج بھی لوگ وہ فرعون جس کو دیکھ کر دنیا کانپتی تھی اور جناب اس کی حالت خراب ہوتی تھی، آج لوگ اس کی ممی کو جا کر دیکھ کر آتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں کہ دیکھو خدا کے جو نافرمان ہوتے ہیں ایک حد تک ان کو ہی ڈھیل ملتی ہے، ایک حد کے بعد ڈھیل نہیں ملتی نافرمانوں کو. تو بات حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. اب اگر کوئی انسان دنیا میں آ کر عمل صالح کرنا چاہے تو اس کا موقع نہیں انسان کو ملتا، اس کا موقع نہیں ملے گا. اب تو صرف قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں. ہاں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. ویسے تو اب ثواب کا دروازہ بند، اعمال صالحہ کا دروازہ بند، موت آ گئی. لیکن کچھ عمل انسان کو اللہ توفیق دے دو دنیا میں کرنے کی کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے وہ ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تک وہ چیز باقی رہتی ہے انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اپنی زندگی میں ہم سب کو کوئی ایسا کام اللہ تعالی ہم سے لے لے کہ ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. فرمایا ایک کام ان میں سے یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، دین کا کام کرتی رہے. تو جہاں اس کرنے والے کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرمائے. جیسے حافظ قرآن بنا دیا، بچوں کو تربیت دے کر نمازی بنا دیا، بچوں کو علم دین پڑھا دیا. بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، مر تو گیا انسان لیکن اس کی اولاد نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، حج بھی کرتی ہے، عمرہ بھی کرتی ہے، دین کے کام بھی کرتی ہے. اب وہ جب ایک نسل نیک بنتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو نیک بناتے ہیں، وہ نسل در نسل وہ سلسلہ چلتا. تو ایک عمل یہ ہے کہ اولاد کو نیک چھوڑا، اور دوسرا عمل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی انسان نے کوئی علم چھوڑ کر چلا گیا، کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی شاگرد چھوڑ دیے، کسی کو کوئی چیز پڑھا دی، جب تک اب وہ اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد. جتنے عرصے تک اس کا علم چلتا رہے. اب ہم کتابیں اٹھاتے ہیں، پرانی کتابیں دیکھتے ہیں، کوئی کتنے سو سال پرانی لکھی ہے، کوئی کتنے سال پرانی لکھی ہے. آج بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اپنے اعمال اور اخلاق کو ٹھیک کرتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا،
اب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا. اور تیسری چیز فرمائی کہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر چلا گیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی پودا لگا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ایسا کام کر کے چلا گیا جس کا فائدہ دنیا اٹھا رہی ہے، جس کا فائدہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اس کے مرنے کے بعد ثواب چلا جاتا ہے. اب دیکھو یہ تینوں چیزیں توفیق کی ہیں. آج اس دور میں جبکہ ہمارے ہاں تعلیم بالکل سیکولر ہو چکی ہے، ہمارے اسکولوں کی تعلیم سیکولر ہے، کوئی ڈھنگ کی بات مذہبی حوالے سے بچوں کو سکھائی نہیں جاتی، یہاں تک کہ بچہ نماز پڑھنی تک نہیں سیکھتا اسکول کے اندر. پاکی اور ناپاکی کے مسائل اس بچوں کو پتہ نہیں ہوتے. بچوں کی علم سیکھنے کی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اسکول مدرسہ یا ماں باپ کی گود اور گھر. یہی دو بچے کی درسگاہیں ہیں، اور آج افسوس یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں آج ہمارے ہاں کی سیکولر ہو گئی. جب بچے اسکولوں میں جائیں گے اور وہاں دین کی مذہبی تعلیم نہیں ملے گی تو یقیناً کل وہی بڑے ہو کر جو گھر بسائیں گے وہ گھر بسے گا. تو گھروں میں کہاں سے دین آئے گا؟ جن کے گھروں میں کوئی تربیت نہیں ہے دین کی، وہاں گھر کا ماحول بھی سیکولر، اسکول کا ماحول بھی سیکولر، کہاں سے بچہ دیندار بنے گا؟ آپ گھر میں جو کام کریں گے بچہ تو وہ سیکھے گا. نماز پڑھیں گے تو بچہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا. آپ دیکھتے ہیں نا جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے نماز پڑھتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. وہ سیکھ رہا ہے بچہ، لاشعوری طور پہ سیکھ رہا ہے کہ وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ اس طرح رکوع کر رہے ہیں، اس طرح سجدے کر رہے ہیں، اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس طرح کلام پاک پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہے. جو آپ کریں گے آپ کا بچہ ویسا کرنے لگ جائے. یہ درسگاہ ہے، گھر تو درسگاہ ہے. گھر میں آپ بچوں کو سامنے اگر سچ بولیں گے بچہ بھی سچ بولے گا. گھر میں جب بچہ دیکھا کہ میرے ماں باپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کو ان کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوتی، تو بچے کو اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کیا بنے گا آگے جا کر. بھائی تو ہم اپنے گھر کا ماحول کو جیسا رکھیں گے بچہ ویسا بنے گا. تو اسی کو فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جو ہے، یہ جو آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے حرام کر دیا، یعنی ممنوع قرار دے دیا بستی والوں پر اور اس کے رہنے والوں پر، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوگ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے دنیا میں. یعنی توبہ کا دروازہ اب بند ہو جائے گا، اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب اعمال اور ثواب پہنچے گا تو انسان کی دنیا کی زندگی کے مطابق پہنچے گا. جس کی جیسی زندگی ہے اس کے حساب سے انسان کو ثواب پہنچتا رہے گا. ہاں، یہ دنیا میں انسان دوبارہ کب تک زندہ نہیں ہوگا؟ کب تک انسان زندہ نہیں ہوگا؟ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کا سور نہیں پھونکا جائے، اس وقت تک انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. جس وقت قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، قرآن کریم میں یہ عقیدہ بار بار بیان فرمایا اللہ رب العزت نے، بعث بعد الموت جس کو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ متعین عقیدہ ہے جس کے اوپر کلام پاک کی جب کئی بار بار آیتیں آئی ہیں. کافر لوگ اسی کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مٹی میں چلا گیا، کوئی سینکڑوں سال پہلے مر گیا، کوئی ہزاروں سال پہلے مر گیا، مٹی میں رل مل گیا، آج کوئی اس کا نام نہیں جانتا، نشان نہیں جانتا، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے بار بار یہ بات قرآن کریم میں بیان فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ جس طرح قادر تھا تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر، دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا. کوئی انسان تو خالق نہیں تھا، ہمارا خالق تو اللہ کی ذات تھی. اللہ نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا. یہ متعین عقیدہ بعث بعد الموت کا. اس وقت تک انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. جب بعث بعد الموت کا وقت آئے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ چلو بھائی اب انسان دوبارہ کھڑے ہو گئے، تو سارے زمین میں دفن شدہ انسان وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، کہ وہ لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے. کب تک نہیں آئیں گے؟ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آئے گا دوبارہ زندہ کیے جانے کا. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج میں وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج،
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ، اور وہ ہر اونچائی سے، حدب کے معنی آتے ہیں بلندی سے، اور وہ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے ینسلون، پھسلتے چلے آئیں گے. یہ علامت بیان کی ہے انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کی، کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے دنیا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اب زندہ کرنے کا وقت آ گیا دوبارہ. وہ انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا وقت ہوگا. اور وہ یاجوج ماجوج کون ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو فرمایا کہ حتی اذا، انسان کب تک دنیا میں نہیں دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ انسان زندہ نہیں ہوگا جب تک کہ یاجوج ماجوج کو نہیں کھولا جائے گا. اور جب یاجوج ماجوج کھلیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے دور و دیوار سے، ہر اونچائی سے انسان پھسلتا ہوا آ رہا ہے. اتنی بڑی تعداد ہوگی یاجوج ماجوج. جب وہ آ جائیں گے، آنے کے بعد اب انسان جب وہ فتنہ گزر جائے گا، اس فتنے کے گزرنے کے بعد اب انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا وقت قریب آ جائے گا. یعنی اس کے بعد اب قیامت آئے گی، قیامت آنے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہونے کے بعد اب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہوں گے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تشریح بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی، قیامت کے قریب ہونے کا زمانہ آئے گا، تو اللہ رب العزت حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجیں گے. حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور جیسے ہی حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کی علامات میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ مسلمان تعداد میں تو بہت بڑی مقدار میں ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہوگی. مسلمان افراتفری کا شکار ہوں گے، مسلمان بڑی پریشانیوں کا شکار ہوں گے. جیسا آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا زمانہ وہی ہے، واللہ عالم یہ وہی زمانہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو خبر ہے. کہ مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہوگی، افراتفری کا شکار ہوگی. حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہی جہاد شروع ہو جائے گا، اور وہ جہاد چلتا رہے گا یہاں تک کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا، دجال ظاہر ہوگا. دجال کے آنے کے بعد اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجیں گے. دوبارہ ان کو تو اٹھا لیا، دنیا میں بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو باب اللد پر پکڑیں گے. باب اللد اس وقت بھی اسرائیل کے ایک بستی کا نام ہے، اور وہاں پر اب ایئرپورٹ بنا ہوا ہے اسرائیل کا، اس کا نام ہے باب اللد. اور بعض حضرات نے بتلایا جو اسرائیل کا دورہ کر آئے، انہوں نے بتلایا کہ پاکستانی تو نہیں، جو کہ باہر ملکوں میں ہوتے ہیں ان کا آنا جانا ہوتا ہے زیارات کے لیے. انہوں نے بتلایا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہنا ینزل ملک السلام، باب اللد پہ لکھا ہوا. ملک السلام سے مراد ان کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. خیر لمبا واقعہ ہے، میں اصل اپنی اس آیت کی تشریح پر آ جاتا ہوں، جو آیت کی تشریح میں نے عرض کی آپ سے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون. فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو باب اللد پر پکڑیں گے، پکڑنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور شفقت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے. ابھی یہ خوشیاں منا ہی رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم نازل ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں. یہ سمجھیں گے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ساری مشکلوں سے ہم فارغ ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں،
ایک ایسی مشکل آنے والی ہے ابھی تمہارے اوپر کہ اس کے مقابلے کی تم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے، جس کو قرآن کریم کی بھی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں جس میں بھی اللہ رب العزت نے لفظ کیا فرمایا، اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ابھی وہ کہیں بند ہیں، جیسا میں ابھی آگے جا کے عرض کروں گا انشاءاللہ. تو وہ اتنی تیزی کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے. ان میں سے پہلے لوگ بحر تبریہ سے گزریں گے. بحر تبریہ یہ ایک ایسے محل وقوع پر واقع ہے، عجیب و غریب محل وقوع پر یہ بحر تبریہ واقع ہے. ابھی چند سال پہلے میرا اردن جانا ہوا تو میں بحر تبریہ خاص طور پر گیا تھا، جس کا حدیث میں بڑا ذکر آتا. ایک طرف ایک ہی جگہ پر یہ اس طرح واقع ہے کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں ملک اردن میں تو بحر تبریہ سامنے ہوتا ہے، فلسطین بائیں ہاتھ پر ہوتا ہے اور شام کی جولان کی پہاڑیاں وہ آپ کے دائیں ہاتھ پر ہوتی ہیں. یعنی جب سیدھے کھڑے ہوں گے تو سامنے بحر تبریہ ہے، بائیں ہاتھ کے اوپر فلسطین ہے اور دائیں ہاتھ کے اوپر شام کی جولان کی پہاڑی، یعنی 3 ملکوں کا سنگم ہے وہ آج کل کے لحاظ سے. اور درمیان کے اندر یہ بحر تبریہ، آج بھی اس کے اندر بہت بڑی مقدار میں پانی موجود ہے. حدیث شریف میں اس کا یہ ذکر آتا ہے جو یہاں پر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پہلے لوگ جب گزریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج کا لشکر گزرے گا، آگے والے جب پانی پیئیں گے تو پورا سمندر دریا خالی ہو جائے. تو پیچھے آنے والے لوگ کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا. اتنی لمبی تعداد ہوگی ان یاجوج و ماجوج کی. تو بحر تبریہ سے وہ پانی پیئیں گے. اس کے بعد جب یہ وہاں سے گزریں گے تو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہاں تو کبھی پانی ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ مقابلے کی طاقت کسی کو نہیں ہوگی ان سے، کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمانوں کو لے کر کسی محفوظ جگہ کوہ طور پر چلے جائیں گے. جو قلعے ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، کچھ مسلمان ان کے اندر اپنی پناہ حاصل کر لیں گے، باقیوں کو یہ سارے جو ہیں یہ یاجوج و ماجوج وہ قتل کر دیں گے مسلمانوں کو. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب ایک عرصے تک یہ محصور ہو جائیں گے مسلمان تو اب کھانے پینے کی اشیاء جو ان کے ساتھ ہوں گی وہ کب تک کام دیتی ان کے لیے، وہ کم پڑنے لگیں گی. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ ایک بیل کے سر کو، بیل کی جو سری ہوتی ہے اس کو 100 دینار کے بدلے میں خریدنے لگیں گے. اتنی غذائی قلت ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ منظر دیکھیں گے کہ مسلمان اتنی تکلیف میں ہیں تو وہ اللہ تعالی سے دعا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمارے اوپر سے اس مشکل کو ختم فرما دیجئے. تو پھر یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک وبائی بیماری بھیجیں گے اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے. سارے واقعات حدیث شریف میں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان سے خالی نہیں ہے. اتنی بڑی مقدار تھی ان کی جو سب مر جائیں گے اور لاشوں کی وجہ سے سخت طوفان پھیلا ہوا ہے. اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ساری زمین تو انسانی لاشوں سے بھری پڑی ہے، ہم کس طرح زندہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا کو قبول کریں گے اور اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے. بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ ان کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیں گے. پھر حق تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے اور کوئی شہر کوئی جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہو. پوری زمین بار میں بارش ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی، زمین شیشے کی مانند صاف ہو جائے گی. پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے. یہ ساری مشکلات کا زمانہ ختم ہوگا. اب اللہ تعالیٰ زمین کو کہیں گے کہ تم پھلوں کو اگاؤ، پھولوں کو اگاؤ، اور ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی جب یہ فرمائیں گے تو یہ زمین کی یہ برکتیں ظاہر ہوں گی.
یہاں حدیث میں لکھا ہے کہ ایک ایک انار اتنی بڑی مقدار میں پیدا ہوگا کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور لوگ اس کی چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہوگا۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد قیامت کا وقت آ جائے گا۔ یعنی اب ترتیب دوبارہ دیکھیے، مہدی علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے، اس کے بعد انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئے، وہ ایک آندھی طوفان کی طرح آئیں گے اور پھر اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر برکتوں کا زمانہ چلے گا، یہ 40 سال تک چلتا رہے گا۔ اس 40 سال کے بعد اب یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، قیامت آ جائے گی۔ اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں۔ قیامت کے مسلمان دنیا سے کیسے جائیں گے؟ مسلمان اس طرح جائیں گے دنیا سے کہ اللہ رب العزت ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی، اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر اور کافر رہ جائیں گے، جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی، یعنی کوئی مسلمان دنیا میں زندہ نہیں بچے گا۔ تو اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ اس آیت کا کہ وہ لوگ قیامت تک دوبارہ نہیں دنیا میں بھیجے جائیں گے، جب یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے اس کے بعد وہ انسان دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، لیکن لوٹ کر آنے کی ترتیب یہ ہوگی جس طریقے سے حدیث شریف میں آ رہی۔ یہ مختصر واقعہ ہے جو کہ میں نے حدیث شریف کے حوالے سے لکھا۔ ایک اور جگہ پر روایت میں آتا ہے کہ دجال کا جو واقعہ ہوگا یہ بھی عجیب و غریب ہی ہوگا، جس سے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، اور مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا، تو وہ مدینہ کے قریب ایک شور زمین کی طرف جائے گا۔ اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، وہ اس وقت اس زمانے کا بہترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر دجال کہنے لگے گا، اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ لوگوں مجھے یہ بتلاؤ، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں شک کرو گے؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ایک فتنہ ہوگا کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں پر حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ یا تو اس کا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کو قوت دے دیں گے تاکہ لوگوں کو آزمائیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، وہ جنات اس کے ساتھ ہوں گے جو اس جیسے انسان کی صورت دھار لیں گے۔ آدمی تو وہ مر چکا ہوگا جس کو یہ مارے گا۔ یہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا، حقیقت میں مردے زندہ نہیں ہوں گے بلکہ اس کی جگہ کے اوپر جنات اس جیسا روپ دھار لیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ اس کو زندہ کر دے گا، تو دجال کہے گا مجھے تیری جان، تو وہ آدمی کہے گا دجال سے اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا۔ دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی مقدار کتنی زیادہ ہوگی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی اولاد میں سے بعض فی النار یعنی جہنمی لوگوں کو اٹھائیں۔ وہ عرض کریں گے کہ اے رب وہ کون ہے جہنمی لوگ؟ تو حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام صرف ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام سہم گئے کہ یا اللہ جب اتنی بڑی مقدار جہنمیوں کی ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ان میں ہم میں سے وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو، پریشان مت ہو، کیونکہ یہ 999 جہنمی تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 کی نسبت ہوگی، یعنی 1000 میں سے ایک آدمی تم میں کا ہوگا، 999 یاجوج ماجوج کے ہوں گے۔ اتنی بڑی مقدار ہوگی ان کی۔
مستدرک حاکم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی 1 حصہ میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے، ایک اور حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج و عمرہ خروج یاجوج ماجوج کے بعد بھی جاری رہے گا، یعنی یاجوج ماجوج جب دنیا میں آ جائیں گے اس کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ چلتا رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور آپ کے سامنے میں نے یہ آیت پڑھی کہ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج۔ میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں آیت کا کہ وحرام علی قریۃ اہلکناها، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا بستی والوں پر جن کو کہ اللہ نے اپنا عذاب دے کر ہلاک کیا ہے، انہم لا یرجعون، کہ وہ دنیا میں لوٹ کر دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، حتی یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج ماجوج کو، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ یاجوج ماجوج ہر اونچائی پہ سے اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہوں گے ایسا لگ رہا ہوگا کہ پھسل رہے ہیں۔ واقتربت الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قریب آ گیا وعدہ اللہ کا، واقترب الوعد الحق، اللہ کا وعدہ قریب آ گیا۔ فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، جو لوگ کافر ہیں، یعنی اللہ کا وعدہ نزدیک آنے کا مطلب یہ کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آخر قیامت کیوں نہیں آتی، آخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے، کافروں کو پکڑیں گے، قیامت آئے گی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اپنے وقت پر ہوگا، اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوگا۔ اس کو فرمایا کہ اللہ کا وعدہ جو سچا ہے وہ قریب آ گیا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کافر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یا وہ لوگ دنیا میں جو اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں، اللہ کو احکامات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ایک کہنے کی ایک باتیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، سب کہنے کی باتیں، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں ان ایسے لوگوں کی، انسانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ یہ جب دیکھیں گے کہ اپنی قیامت قریب آ رہی ہے۔ دیکھو قیامت کا ایک تو قیامت وہ ہے تو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں استعمال ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ختم فرمائے گا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جو اس کی موت ہے، ہر انسان کی قیامت وہ ہے۔ بھئی دنیا تو ایک جب ختم ہوگی سو ہوگی، لیکن وہ انسان جس کی موت آ رہی ہے اس کی تو دنیا ابھی ختم ہو رہی ہے نا، اس کے لیے تو سب کچھ ابھی ختم ہو رہا ہے۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ ہر انسان کی موت، ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، جس کی موت آ جائے۔ سوال یہ کہ تیاری کیا کی اس موت کی؟ سوال یہ کہ ہم نے ساری دنیا کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کا انتظام ہو رہا ہے، انتظام نہیں ہو رہا ہے تو اپنی موت کا انتظام نہیں ہو رہا، اپنی موت کی فکر نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا کہ یا ویلنا، اس وقت یہ انسان کہیں گے ہائے کم بختی، ہائے افسوس، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم لوگ بہت ہی بے خبری میں تھے، ہم لوگ بہت ہی غفلت میں تھے، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم لوگ اس موت کے معاملے سے اور اس قیامت کے معاملات سے ہم بہت غفلت میں تھے، بل کنا ظالمین، ہاں بلکہ ہم لوگ تو ظالم تھے، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اس کو ہم نے پوچھا نہیں، تو یہ گویا کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بل کنا ظالمین، بات یہی ہے بھائی کہ ہر انسان اپنے، یہ جو قرآن کریم میں منظر کھینچا مراد تو اس سے کفار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مرحلہ تو ہر ایک کے اوپر آنا ہے موت کا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، حدیث شریف قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان کی موت آنی ہے، وہ تو آ کر رہے گی۔ کس کا کون سا وقت ہے، کس کی موت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، یہ صرف پتہ اللہ کو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے موت کی تیاری کی کیا تیاری ہے؟ یاد رکھیے موت کی تیاری یہ ہے
کہ اپنے ذمے کے جتنے فرائض و واجبات ہیں جو ادا ہو گئے تو سبحان اللہ، جو رہ گئے ان کی ادائیگی کی فکر کرے انسان۔ فرائض میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز روزانہ کی فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہے، حج بھی صاحب نصاب پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزہ بھی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ جتنے ہو گئے اس پر اللہ کا شکر کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور کسی کے اگر رہ گئے تو موت سے پہلے پہلے ان کی ادائیگی کی فکر شروع کر دے کہ ان کی قضا کسی طرح نمٹ جائے ہماری۔ یہ ہے موت کی تیاری جو ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ ہر شخص کو اپنی فکر سب سے پہلی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اس کی تاکید کرنی چاہیے تاکہ بچے ابھی سے نمازی بنے، ابھی سے روزے دار بنے، ابھی سے تلاوت کرنے والے بنے، نیک بنے۔ اور حقوق العباد میں جس کا کوئی کسر رہ گئی ہے اس کی فکر کریں کہ کسی کا کوئی حق مارا، کسی کا کوئی مال ہمارے ذمے میں رہ گیا، کسی کا کوئی قرضہ ہمارے ذمے میں رہ گیا، کسی نے میراث تقسیم نہیں کی۔ ہمارے ہاں یہ بڑا عام مرض ہے کہ میراث تقسیم نہیں کرتے۔ کوئی ایک آدمی ساری میراث کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، سارے بہن بھائی تڑپتے رہ جائیں گے، کوئی کہے گا کوئی نہیں کہے گا، لیکن وہ میراث تقسیم نہیں کرتا شریعت کے مطابق۔ اس کی فکر کریں، کسی کا کوئی ایک روپیہ بھی باقی رہ گیا وہ اللہ کے ہاں باقی اور سالم ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ آخرت میں حساب روپے پیسے سے نہیں ہوگا، آخرت میں تو حساب اعمال سے ہوگا، اعمال جائیں گے انسان کے پلو سے، یہ حساب ہوگا۔ آج ہم لوگ اس بات کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین ہے، لیکن کسی کے حقوق کی ادائیگی، کسی کے ساتھ دھوکے بازی کرنا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، اس کو آج ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح دل چاہے پیسہ کما لو تو پیسہ کما لو۔ یہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، پیسہ کماؤ جس طریقے سے کماؤ، کوئی شریعت کی پابندی نہیں۔ یاد رکھیے، حرام پیسہ انسان کے لیے کبھی فلاح نہیں لے کر آتا، کبھی کامیابیاں نہیں لے کر آتا، تباہی و بربادی لے کر آتا۔ تو موت کی تیاری یہ ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے کسی کا کوئی حق باقی ہے، کسی کا کوئی مال باقی ہے، اس کی ادائیگی کی مرنے سے پہلے پہلے فکر کرے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے ہر گناہ سے، لیکن قرضہ وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرات مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حقوق العباد میں کوئی کوتاہی رہ جائے یہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جو ہم فضائل پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے مسجد کی طرف آئے، ایک قدم اٹھایا تو ایک نیکی ملی، وضو کیے تو گناہ دھل گئے، جمعے کا غسل کیا تو گناہ دھل گئے، حج کیا تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو گئے جیسا آج ہی بچہ پیدا ہوا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی معاف ہو گئے آپ کے اوپر سے جو آپ نے نہیں پڑھے۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا کوئی مال آپ کے ذمے میں باقی رہ گیا وہ بھی معاف ہو گیا، یہ کبھی اس کا مطلب نہ سمجھیے گا۔ ان سب فضائل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، فرائض و واجبات اور حقوق معاف نہیں ہوتے ان چیزوں سے۔ اگر ان چیزوں سے یہ معاف ہونے لگتے تو پھر یہ چیزیں فرضی کیوں ہوتی؟ یہ اپنی جگہ پر اٹل رہیں گی۔ نماز کی ایک اہمیت ہے، حج کی ایک اہمیت ہے، روزے کی ایک اہمیت ہے، زکوٰۃ کی ایک اہمیت ہے، یہ فرائض ہے۔ کسی کا کوئی حق مارا ہوا ہے، وہ حق ضرور لے کر رہے گا وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں جس کا وہ حق تھا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ وہی کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسکین کہتے ہیں اس انسان کو جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا، اور فرمایا کہ اس طرح ہوگا کہ ایک انسان نیکیوں کے انبار لائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوگا تو ایک دعوے دار آئے گا، کہے گا کہ یا اللہ
اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میرے ساتھ فلانا ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا بھائی ایسا کرو، اب تو یہاں روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، چلو اپنی نیکیاں اس کو دو۔ پھر دوسرا آئے گا کہ اس نے میرے سے پیسے میرے لوٹے تھے، وہ کہیں گے کہ اچھا تم اس کے پیسے اس کو ادا کرو، یہاں تک کہ اس انسان کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ دعوے دار پھر بھی کھڑے رہیں گے، تو فرمائیں گے اللہ رب العزت کہ اچھا چلو ان دعوے داروں کو سے کہا جائے گا تم گناہ اس کے کھاتے میں اپنے ڈالو، اپنے گناہ اس کے کھاتوں میں ڈالو۔ اب وہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ نیکیوں کے انبار لایا تھا اور اب گناہ کے انبار اس کے اوپر چڑھے ہوئے، اس حال میں اللہ کی بارگاہ سے رخصت ہوگا۔ تو بھائی کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی سے پیسے لے لینا اس کو واپس نہ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی کو اذیت پہنچا دینا، یہ آج ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھے جاتے، لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑے کبیرہ گناہ ہے، یہ معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے گا بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دین دنیا کی صلاح و فلاح عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اللہم انا نسألک من رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com